تم شرک کہہ رہے ہو. جبریل نے ہے چوما چوما جو ان کی جالی تم شرک کہہ رہے ہو. چومنا شرک ہوتا ہے. چومنا شرک ہے. اللہ اللہ. جبکہ چومنے کی بات آئی تو سب سے پہلے نام محمد پر بوسہ لینے والی ذات حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آقا جس میں اطہر کے ساتھ اس دنیا میں وجود میں آئے، اعلان نبوت فرمایا، اور آپ جب مسلمان ہوئے تو فرط محبت میں نام محمد کو چوما. کب؟ بشریت کے زمانے. بشریت کے عالم سے پہلے ایک اور عالم ہے میرے نبی کا. وہ عالم نور ہے، نور کا عالم ہے. اور جب اس نور کے عالم میں جب آپ تھے تو اس وقت میں جو انگوٹھوں کا چومنا ہے یا آپ کے نام کو چومنا ہے، ارے انگوٹھوں کا چومنا تو بعد میں ہاتھ میں لے کو بوسہ دیکھو آنکھوں کو لگانا ہے نا. وہ کون کرے تھے؟ تمہارے ہمارے سارے انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام کب چومے تھے؟ جب چومے تھے جبکہ زمین پر آپ چل پھر رہے تھے تو پیچھے آواز محسوس کر رہے تھے. پیچھے آواز محسوس کر. کس کی آواز؟ بھن بھناہٹ کی آواز. کس کی آواز؟ بھن بھناہٹ. جنگل میں رہتے تھے نا، معلوم ہوتا رات میں گزارے تھے خالی ہیں ان کے ہاتھوں جملے کو واہ کرنے السلام علیکم وعلیکم السلام. زندگی جاری ہے ہماری ہے نہیں. گزارے تو معلوم ہوتا کہاں سے نکلتا مانگی بولی. وہاں تو کوئی بندہ، صرف ایک بندہ جس کا نام حضرت آدم، صرف حضرت آدم چل رہے ہیں پھر رہے ہیں تو آواز پیچھے سے مکھیوں کی، شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ جیسی آواز. اندھیری نہیں جی، دن کے اجالے میں ذرا اکیلے جاؤ جنگل میں، کسی پہاڑ میں جاؤ، اس کے بعد ذرا آواز آئے تو پھر بات کرو. کیفیت کیسی ہوتی بولنے کا ہے نہیں. کیفیت کیسی ہوتی بندے کی بولنے کا جب پتا چلتا. جنگل میں گیا نہیں، خبر میں جانے کی تیاری میں خود مریا نہیں. خبرستان دیکھا ہے، بختہ بڑے بڑے رہتے ہیں. تو وہ آواز آئی تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضرت آدم نے عرض کیا کہ مولا ایک تو جنت سے اتار کے جو ہے نا دادی کو جدا کرا اکیلے سراندیپ کے پہاڑوں میں، اکیلے وہاں سے چل رہے، ایک کے بعد ایک ملک آتے جا رہے. چل لیتا کس کو ڈھونڈ رہے؟ دادی کو ڈھونڈ رہے. شک ہے کیا؟ نہیں نا، سب کے دادی انوش نا، سب کے دادی انوش. چل رہے اب قدم. اب دادی کو کہاں اتارے؟ جدہ میں اتارے. جدہ کہاں ہے؟ مکہ کے قریب ہے. مکہ کیا ہے؟ مکہ جس طرح سے انسان کے جسم کا سینٹر پوائنٹ ناف ہے، ویسے ساری زمین کا سینٹر پوائنٹ کعبۃ اللہ. تمہارے گوشت جو صاحبان رہندے عالم رہندے ماپلک دیکھ لو. میرے کو نہیں پوچھ، میرے کو اعتراض نہیں، نہ کسی کی صاحب گیری پہ اعتراض، نہ کسی کی عالم گیری پہ اعتراض. ایسٹ ویسٹ ساؤتھ نہ دیکھ لیں، اس کے بعد بات کر ہے نہیں. معرفت چھپا لے میں کیا کروں گا؟ کان میں بولنے کا واسطہ کہاں نکلا وہاں بول دے. تو وہاں ہوں دادی، یہاں دادا. آواز یہاں سے نہیں، آواز بھن بنا. آواز جب آ رہی تو بارگاہ رب العزت میں بولے کہ یہ تو جنت کی نعمتوں کو چھین لیا، جنت کی نعمتوں کو چھین لیا. سکون چلا گیا، آرام چلا گیا، آسائشیں چلے گئی، سب ختم ہو گیا. لا کے ہاں ہو کے عالم میں چھوڑا. اور یہ ہو کے عالم میں بس تو ہے، میں ہوں، مگر میری جرت نہیں بن پا رہی کہ میں آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھوں.
وہ ایک हैबत अलग, वो दूरी की तकलीफ अलग। ये पीछे की आवाज क्या है बाप? पीछे की आवाज ये क्या है? ये अचानक से जो है आवाज आ जाती है, ये क्या है? निदाई क्या है जिब्राइल, है आदम, ये जो आवाज है ना, ये फरिश्तों की फंसनाने की आवाज। किसकी आवाज है? फरिश्तों की आवाज है, जो तुम्हारा तवाफ कर रहे हैं, जो तुम्हारा तवाफ कर रहे हैं। फरिश्ते दिखते सबको भी नहीं दिखते ना, तो टाइम आता दिखते दिखते, एक टाइम आता दिखते, और बहुत देर हो गए रहते। खाली हिम रहता, क्या बोल रहे कि बाबा, क्या बोल रहे कि दादा बोलते रहते, दादा सलाम अलैकुम चले जाते। दिखते ईमान वालों को दिखते, मेरा अकीदा है, ईमान वालों को दिखते, नूरानी हालत में दिखते, काफिरों को दिखते इताब की हालत में दिखते, उन पर इताब बनकर, गजब बनकर के नाज़िल होते दिखते। तो पूछेंगे किसकी आवाज है? फरिश्तों की आवाज है। भाई फरिश्तों के सब्जेक्ट में है तो बाहर नहीं निकलती। वो 3 माह है, हजरत जिब्राइल का हो गया, मिकाइल का हो गया, इसराफिल का हो गया। हजरत इजराइल की एक तमन्ना बोला है, फरिश्तों की उम्र का अंदाजा हो गया, कब पैदा हुए, जिन्नात कब पैदा हुई, कितने साल हुकूमत करी। नहीं बोले तो हमारे कोसा भी याद करेंगे, वह है ना सोशल मीडिया, उसके पेज में चलेगा बोले तो पीछे चलेगा, सबक मिल जाता, सबक मिल जाता पूरी कंटिन्यू। दोबारा बोले बैठे सुनो सवाल हम क्या अलग लगे, बोले सुन बोल रहे मौन साहब है नहीं। तो उसके लिए क्या बोले? फरिश्तों की ये क्या है? तुम्हारा जो तवाफ कर रहे हैं, तुम्हारे इर्द गिर्द जो फिर रहे हैं, कौन है? मेरे फरिश्ते हैं। बोले कि मेरा तेरे फरिश्ते हैं, वो 7 तो हैं, फिर अब ये एक्स्ट्रा, हाँ एक्स्ट्रा है। ये क्यों एक्स्ट्रा है? बोले कि जो ये है ऐसे कि ये आते रहते जाते रहते, आते रहते जाते रहते। क्यों आते जाते रहते? अरे बाबा आदम, जिसके लिए मैंने अज़दा 1000 आलम को पैदा फरमाया है, उसका नूर तुम्हारे पुष्ट में है, पुष्ट में है। हाँ वहां भी वही हुआ था, सजदा हुआ था नहीं, सजदा हुआ था ना, पूरे फरिश्ते सजदा कर रहे थे। आदम समझ रहे थे सजदा मेरे को हो रहा, बोला सजदा जिसको हुआ है वो मैं नहीं हूं। कहां समझ में आया? यहाँ उतरने के बाद समझ में आया। नीचे आए तो समझ में आया कि सजदा किसको हुआ था। वहां हुआ तो मैं समझ रहा था मेरे को हुआ है, यहाँ आए तो मालूम हो रहा ये सजदा जिसको हुआ है वो मैं नहीं हूँ। वो कौन है? वो ज़ाते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सजदा तो वो नूर आने वाली ज़ात को हुआ है, वो नूर वाले को हुआ है, हम तो बस एक जरिया है उसके आने का। हज़रत आदम बोले अल्लाह, इतना बड़ा मुकाम, इतना बड़ा मर्तबा, इतनी बड़ी शान वाला मेरे अंदर इतनी बड़ी शान वाला किसके अंदर? मेरे अंदर। और मैं उसको ना देखूं, मैं उसको ना देखूं, किसको ना देखूं? उस नूर को ना देखूं, उस जात को ना देखूं जिसके लिए तूने 10,000 आलम को पैदा फरमाया। लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, जिसकी शान में कहा है मैं उसको ना देखते। जरा दिखा दे मुझे, दिखता, रिक्वेस्ट होना, इज्ज़त होना, जारी होना। जारी आई तो जर भी आता, जोर भी आता, सब आता। जारी नहीं आई बोले तो सब जाता। तुम्हें किस रखते अकड़ लगा, तुम्हें किस रखते, दूसरा क्या बेचा? बोले कि दिखाओ, बोला दिखा। अच्छा एक काम करो, तुम्हारी ज़रूरियत में है, जो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी ज़रूरियत में आता है, वक्त पे आता नहीं। जब तक का क्या है कि अब दिखा, जब तक का क्या है कि कौन देखा, क्या है कि क्या नहीं, कि पहले तुम्हारा अगले छोड़ा उतारा नीचे। अब यहाँ का क्या किस्सा है कि दिखा भाई, देख ले तो एक बार देख ले।
اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو بلا کے جو ہے اپنے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں کو سامنے کرو، کہتا رہے گا حضرت آدم علیہ السلام انگوٹھوں کتنے فٹ گرے ہمیں تمہیں 5 5.5 6 6.5 7 تو جاتے ہم تو ایک جانے سب نہیں جاتے. حضرت آدم علیہ السلام کا ہائٹ 90 فٹ ہائٹ آتا. کتنے فٹ؟ اور وہ ہائٹ کے حساب سے انگوٹھا بنانا آتا ہے. صحیح بولو غلط بولو؟ ہائٹ کے حساب سے کرنا انگوٹھا 90 فٹ ہائٹ حضرت آدم کا. اور اتنے بڑے آدمی کا بولے تو ایک ایک انگوٹھا ایک ایک سوٹ میں رہتا جی. امیجن کرو تو سمجھ میں آنا نہ ہے نہیں. خالی تھوتک جیسا پڑھے جتنا وہ سمجھنا وہ سمجھنا بولے بزرگوں کی جوتیاں اٹھانا. بزرگوں کی جوتیاں اٹھانا بولے تو پھر بزرگ میں تیرا الگ میرا الگ نہیں کرنا. جو میرے محمد کا ہے غلام وہ سارے کے سارے میرے بزرگ. جب تک یہ تصور لاتے نہیں تمہارا دل نہیں کھلتا زبان کھل سکتا نہیں کھل سکتا. ہر پیر کے جلوے میں اپنے پیر کا جلوہ دے. سب پیروں کے پیر پیرانے پیر ہے. پیرانے پیر کا بھی ایک پیر ہے وہ جناب محمد رسول اللہ. یہ آنا ہے یہ نہیں آیا تو کیا بھی ہے. وہ سکھانے والا بھی ہماری بات سکھا دی انہیں رہس والا بھی ہماری بات سکھا دی. معرفت کو نہیں جاتا مامج رہ جاتا ہے. سمجھ میں آتا تو وہ ہے لیکن دیکھو دکھائے کیا دکھائے. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم کے انگوٹھوں میں دکھائے. اب کیا دکھائے تمہیں خواب میں عالم گویا میں تمہارے دادا سے پوچھ رہے کیا دیکھے. انہوں بولتے انہوں دیکھے کون دیکھے آدم علیہ السلام انہوں دیکھے. اب دیکھنے کی بات آئی بولے تو جو ہے حضرت عمر کو حضرت علی کو پوچھے تھے اویس کرنے تم میرے نبی کو دیکھے گے. آپ پوچھے تھے نا ہے نہیں 24 گھنٹے ساتھ میں رہے تھے. حضرت سیدنا علی کرم اللہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق جواب دیے دنگ رہ گئے دنگ رہ گئے. رات دن جس کے ساتھ میں ہے جس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ کرم اللہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. اویس کے سوال پر حضرت علی دنگ بھائی کیا دیکھیں کیا دیکھیں. یہاں رات آنے کے بعد ہمیں نور میں چل بیچارے تھے شیرا پڑے ناتا پڑے سارے بڑی تک ہمارا ٹھہرا کر دیتے سب. تو کیا بولے انگوٹھوں کو آگے کرو کرے انگریز کرے جیسے ہی کرے. حضرت آدم دیکھے دیکھتے ہی کیا کرے دونوں انگوٹھوں کو بوسا لے کر کے کیا کرے چوم کر کے اپنے آنکھوں کو لگا. چوم کر کے آنکھوں کو لگا. تو پہلی سنت کس کی ہوئی آدم. دوسری سنت کس کی ہوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تیسری سنت کس کی جبرائیل علیہ السلام کی. وہ انگوٹھے لے کو انکھیا کو نہیں چومے انہوں انکھیا لے جا کو کیا کرے ہوٹا لے جا کو اپنے تلووں کو چومنے لگا. کون چومنے لگا حضرت جبرائیل انہوں چومے سو جگہ تلوے کون سی جگہ تلوے فرشتوں کا سردار کیا چوم رہا میرے آقا کے تلوے چوم رہا ہے نہیں. اب غلام ہو کو نام محمد پہ بوسا لیا بھی بولے تو جو ہے نا شرک ہو جاتا. جالی کو چومے تو شرک ہو جاتا. جبکہ چومنا بچوں کو محبت سے چومنا بھی سنت ہے نہیں ہے. بچوں کو چومنا بھی سنت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں بچے جب بڑے ہو گئے ان کی کامیابی پر ان کو مبارکباد دینے کے لیے ماں فاطمہ الزہرا کو جب بھی ملتے تو آپ کے پیشانی پر آپ کے تالو کو بوسا دیتے. تالو کو بوسا دیتے. بندناز فرماتے ہیں کہ سونگتے تھے میرے ماں فاطمہ کو سونگتے تھے. وہ کیا سنتے تھے تمہیں صاحبان سے پوچھ لینا پھر میرا بیان بڑا تمہیں پوچھ لینا. ہمارے الحمدللہ 99% طریقہ کی مجلس رہتی ہے. وہ مزار ایسے والے جاتے ہیں خیال ہوگا پھر ہتے نہیں بول رہا ہوں
سمجھنے بھی رہتے ہیں مگر زیادہ ٹیسٹ جن کو ہے وہ لوگ جو ہے نا ٹیسٹ الگ ہی رہتا ہے. تو وہ حساب سے تو اب چومنے کی بات ہے تو چومنا شرک بول رہے. عجیب بات ہے کہ بھی چومنا سنت ہے میرے بھائی. بہت ایسے بھی مقامات گزرتے ہیں انسان کی زندگی میں, انہیں نہیں چومیا بھی بولے تو شک کے دائرے میں آ جاتا ہوں. شک کے دائرے میں آ جاتا ہوں. شک کے دائرے میں بولے تو زندگی بمڑے مار لینے کی ہو جاتی ہے. کعبے کا پردہ ہے, کعبے کا غلاف ہے, چومنا ہے. حجر اسود ہے, چومنا ہے. لامحالہ جان کر کے انجانے میں اس کی عقیدت و محبت ایک عام مسلمان میں اتنی ہوتی ہے کہ بھئی قرآن پڑھنا نہیں آیا تو کیا ہوا, جس غلاف میں رکھا ہوا قرآن ہے اس قرآن کو بھی چومتا ہے, اس کے غلاف کو بھی چومتا ہے. چومتا ہے, کئی کو چومتا ہے. اس لیے چومتا ہے کہ جو شے قابل قدر ہوتی ہے, جو شے قابل تعظیم ہوتی ہے, جو شے قابل عزت ہوتی ہے, اسی شے کو چوما جاتا ہے. قرآن مقدس ہے اس لیے چوما جاتا ہے. کعبے کا غلاف مقدس ہے اس لیے چوما جاتا ہے. اولیاء اللہ کے مزار پر اڑائی جانے والی چادر مقدس ہے اسی لیے چوما جاتا ہے. نام محمد ساری دنیا میں مقدس ہے اسی لیے چوما جاتا ہے. کسی کا گلے کا ہار بننے کے لیے جدا ہو, جب تک چمن سے جدا نہیں ہوئے پھول کا ہار نہیں بنے. آپ گھر سے جب تک جدا نہیں ہوئے نام محمد کی فضیلت آپ کو معلوم نہیں ہوئی. کچھ پانا ہے تو کچھ ہونا ہے. ہمارے دل میں عقیدت و محبت کے پھول سلامت رہے. ہماری روحانیت کی کیفیت یہ ہو کہ لوگ ہمارے درود و سلام کی خوشبو سے کل گواہی دیں کہ جو دیوانے ایسے بھی تھے گھروں میں, باہر محلوں میں, مسجدوں میں, جہاں وقت ملتا وہاں درود پڑھتے, سلام پڑھتے. یہ گواہی ہماری بخشش کی ضامن بن جائے تو یہی کافی ہے. یہ پھولوں کا تو وقت مقرر ہے مگر ان کا بھی مقدر ہے. یہ کسی کی چادر بھی بنتے ہیں, کسی کی سیج پر بھی سجتے ہیں, کسی کے گلے کا ہار بھی بنتے ہیں. مقدر اپنا اپنا, ان کا بھی مقدر ہے. تو بات کہاں سے چلی تھی؟ چومنا. چومنا اہل سنت والجماعت میں فسٹ اماں بابا ہے چومنا. دنیا کی انمول دولتوں میں سے, انمول دولتوں میں سے دنیا کی کوئی کمپنی آپ کو نہیں دے سکتی. کوئی کمپنی نہیں دے سکتی. میرے کو تو نہیں دی کہ تم نہ ملے تو بولو. دنیا کی کوئی کمپنی ماں باپ کا بدل نہیں دے سکتی. ماں باپ وہ دولت ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ارے بچوں تم اپنے خدا کی معرفت کو تو دور کی بات ہے, بوڑھے ہو کر کے اس کی معرفت حاصل نہیں کرتے, کم از کم تمہارے پیدا ہونے کے بعد تمہارے باپ کی معرفت بتانے والی ماں ہے جو تمہاری جنت ہے. اگر وہ ماں تمہیں اپنے باپ کی معرفت نہ بتائے, قسم خدا کی دنیا کی کوئی طاقت تمہیں حلالی ثابت نہ کر سکے, تم زمانے میں حرامی کہلاؤ گے. وہ ماں ہے, وہ ماں ہے. کچرا مت کرو, تم کچرا ہو جاؤ, تم کچرا ہو جاؤ. دنیا کے یہ دیکھو, میں تو کہوں گا کہ 100 صاحبہ کی دعا ایک طرف, ایک میری ماں کی دعا ایک طرف. پہلے ماں ہے, درجے میں باپ ہے. یہ ماں باپ کا ادب احترام پہچان کرانے والا استاد ہے, اور استاد کے اوپر مرشد محترم ہے کہ وہ تمہیں اس کی معرفت کو سمجھاتا ہے. یہ تو بس پہچان کراتا ہے, دنیا میں لانے کا ذریعہ یہ ہے. اگر یہ نہ ہوتے تو میرا وجود کیا ہوتا, میری پہچان کیا ہوتی. اکثر نوجوانوں کی یہ کمپلینٹ ہے کہ بچے ماں باپ کی عزت نہیں کر رہے ہیں.
تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، حضرت علقمہ کی زندگی پڑھو، معلوم ہوگا۔ حضرت علقمہ صحابی رسول، کلمہ پڑھے، اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ ہاتھ دیے، بیعت کرے، کلمہ پڑھے، ساتھ میں رہے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکات دیے، 24 گھنٹوں دے گے، صحابی۔ مگر آخری وقت آیا تو کلمہ آیا زبان پہ؟ آیا زبان پہ؟ نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ کہاں گئے نمازہ؟ کہاں گئے روزے؟ کہاں گئے زکاتہ؟ کہاں گئے تمام نیکیاں؟ کہاں چلے گئے؟ سارے کے سارے لپیٹ کر کے رکھ دیے گئے، منہ پہ تالا لگ گیا، کلمہ زبان پر نہیں آ رہا، پڑھنا چاہ رہے۔ اللہ کے رسول آج بولے، اے ہٹ ہٹ، میرا کلمہ پڑھا، میں بخشش کرا دیتا ہوں۔ بولے لکھا ہوا ہے تاریخ میں بخشش کرا دیتا ہوں۔ ماں نہیں تو نہیں، چل باپ نہیں تو نہیں، میں بخشش کرا دیتا ہوں۔ بولے نہیں، بولے کیا پوچھے؟ اس کے منہ سے کلمہ نہیں آ رہا۔ بولے کہ باپ ہے؟ یا رسول اللہ وفات ہو گئی۔ ماں ہے؟ ہاں زندہ ہے۔ بولے کہ کون ہے؟ کافر ہے، غیر مسلم ہے، بلا کے لاؤ۔ کون ہے؟ ماں کافرہ ہے۔ ہم ایمان والی ماں کی عزت نہیں کر رہے۔ ارے ذرا سوچو بابا کہ جس کے سروں پر دعاؤں کی دولت کا خزانہ ماں باپ نہیں ہے، ان کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ ہم کتنے بدنصیب ہیں کہ ماں باپ کو زندہ رکھ کر کے ان کی رضا حاصل نہیں کر رہے، ان کی خوشی حاصل نہیں کر رہے، ان کی خوشی حاصل نہیں کر رہے۔ میں تو کہوں گا کہ جو وہ علماء، وہ مشائخ دھوکے باز ہیں جو اپنے ماں باپ کا باغی بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تیری بخشش کراؤں۔ استغفر اللہ، دھوکے باز، دھوکہ دے رہے ہیں۔ کیا جاؤ بلا کے لاؤ۔ کون مسلمان میں کلمہ پڑھے سب کافر ہے۔ ماں کیا بولے؟ دیکھ کے گیا ہو، تمہارا کلمہ پڑھا مسلمان ہوا اچھا رہے گا بول کے سمجھی میں، مگر یا رسول اللہ انہیں سب بھی اچھا تھا، مگر میرا دل بھی دکھایا۔ کیا دکھایا؟ دل بہت دکھایا۔ جوانی میں ایسا ہوتا، جوانی دیوانی، سنبھلے تو جوانی، نہیں سنبھلے تو باہر پوچھو کیسی دیوانی رہتی ہے۔ کیوں میں بولے تو تشریح نہیں ملتی اس کی، باہر بات جوانی کیسی ہوتی ہے۔ اس میں ہوتا کیا؟ بولے میں بہت رہتا ہوں، آئی ایم دا بیسٹ۔ اما بابا بڑا کو لگا ہے بڑا جی اللہ کیا معلوم رہتا ہے، اف اف ولا تنہرہما، قرآن کہتا ہے اف بھی نہ کہو ماں باپ کے سامنے، ان کا دل نہ دکھاؤ۔ ذرا سوچو جی، کتے بلی کے جیسا تمہیں پیدا ہوتے کہ دیکھ جاؤ کچری کنڈی میں ڈالے رہتے، بیٹا اکڑ کو ٹھہرنے آتا تھا تجھے؟ نہیں ڈال سکتے تھے؟ کتنے نہیں مل رہے بچے کچری کنڈی میں؟ منسپالٹی والے لگا کہ میں آدھے ادھورے کا کتے کولے کان کھا سے کتنے بچے لے جا رہے ہیں؟ نہیں لے جا رہے، لے جا رہے نا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کیا نہیں کہ اس کے رسول محمد رسول اللہ کے صدقے طفیل میں میرے ماں باپ کے دل میں اس نے محبت ڈالی تو وہ اپنا دودھ پلا کر کے مجھے پالی، اپنا خون دے کر کے میرا باپ مجھے جوان کیا، تو احسان ہے نہیں؟ یہ ایک رات کے دودھ کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے، ان کو راضی کرنا تو دور کی بات ہے۔ کیا میرا دل دکھایا یا رسول اللہ، میں نہیں معاف کرتا، نہیں معاف کرتی۔ کیا بولے اللہ کے رسول؟ صحابیوں ماں معاف نہیں کرے، جاؤ جاؤ باہر جا کو جنگل گزر، لکڑے لگاؤ۔ کیا لگاؤ بولے؟ لکڑے گٹے گٹے لگا چھوڑو، شام تک تو دیکھیں گے کیا ہوتا ہے اس کا۔ شام تک کلمہ نہیں آ رہا، کلمہ نہیں آ رہا ہے، لکڑے جمع کیا بولتے ہو جلانے کا واسطے، لکڑے جمع پورا جمع کر ریڈی کرے، پوچھئے کیا کرتے ہیں آپ؟ بولے کہ دیکھو یقیناً اللہ کا رسول، یقیناً میں اللہ کا محبوب پیغمبر ہوں، یقیناً میں ساری دنیا کو کامیابی کی طرف، کامرانی کی طرف بلانے والا ہوں، مگر جہاں پر جس کے جنی ہوئی ماں ہے وہ اگر اپنی اولاد کو معاف نہ کرے، معاف نہ کرے تو میں بھی معاف نہیں کرتا۔ مجھے بھی ایسے امتی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ذرا سوچو، ایسے امتی کی جب ضرورت نہیں تو اس کے نمازاں کی ضرورت رہتی ہے، اس کے نمازاں قبول ہوتے۔ نبی کہے جو شافع محشر ہیں، وہ نبی کہے جو ہماری بخشش کرانے والے ہیں کہ ایسے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، ایسے مسلمان کی ضرورت نہیں، بولے تو بولو تمہیں ذرا اندازہ لگا ایسے کہ نمازاں کام آتے کہتا
ایسے کہ روزے کام آتے ہیں، ایسے کہ زکات کام آتی نہیں. بولے کہ مجھے نہیں چاہیے. بولے صحابیوں جاؤ، جا کر کے کیا کرو، وہ لکڑیاں تو جما دیا، الخما کو اٹھا کے لاؤ، لکڑیاں پر رکھو، آگ لگا کر کے جلا دیں گے. بولے رسول میرے بچے کو جلاتے. تیرا بچہ رہو، کس کا بھی بچہ رہو، وہ مجرم ہے تو مجرم ہے. جو ماں کو دکھ دینے والا ہے وہ کسی کے رحم کے قابل نہیں ہے. جو ماں کو رلاتا ہے، جو باپ کو رلاتا ہے، وہ دنیا میں خدا اور اس کے رسول کا مغضوب ہے، معتوب ہے، بدقسمت ہے. وہ بدقسمت نہیں چاہیے مجھے ایسے. لاؤ اٹھا کر کے ڈالو، لا کے لکڑیوں پر ڈال دیے. بولے کہ آگ سلگائیں گے تو بولے یا رسول اللہ میرا بچہ. یہ ماں ہوتی ہے. تمہاری ہر گندی حرکت کو، بری حرکت کو، ہر ایک تمہاری غلطی کو معاف کر کے اپنے سینے میں دبا کر کے میرا بچہ بولنے والا اگر کوئی ہے تو ایک ماں ہے اور دوسرا باپ. دنیا والے لاتا مارتے تھے، دنیا والے لاتا مارتے. ایک میرے اپنے ہوتے ہیں، وہ کون ہے؟ ایک ماں ہے. دنیا کی سب سے بڑی عظیم نعمت ہے، عظیم دولت ہے. اس گوانے سے پہلے یہ تمہارے سر پر رکھنے سے پہلے اس کی خطا کرو، اس کی خطا کرو. میں تو یہ کہوں گا کہ بھائی تم گھر سے نکلتے نکلتے تمہارے ماں باپ کے قدم چوم کر کے نکلو، تمہاری ماں کا بوسہ دے کر کے نکلو، اسے خوش کر کے نکلو. دنیا میں دن بھر تمہیں 1 روپے کی کمائی کیوں نہ ہو، مگر میرے رسول کے فرمان کی کمائی ہو جائے گی. وہ کمائی کیا ہے؟ گھر سے نکلتے نکلتے ماں باپ کو خوش کر کے نکل جا، تو واپس آنے تک اللہ تعالیٰ ایک حج مبرور کا ثواب تیرے نام اعمال میں لکھ دے گا. اب کون سا صاحب ہے، کون سا مفتی ہے، کون سا مفتی ہے، کون سے صاحب ہے، کون سے مشائخ ہے بولے بھائی چل میرے ساتھ میں حج کرا کے لاتا ہوں، حج قبول ہے. کون سے مفتی صاحب دیتے میرے ساتھ حج کرے تو تیرا حج قبول، کون سے صاحب دیتے میرے ساتھ حج کرے تو حج قبول. کون دیتے؟ دنیا کی کوئی طاقت گارنٹی نہیں دے سکتی، مگر میرا ایمان ہے جہاں میرے رسول کا فرمان آ گیا میں سب جھکا دیتا ہوں. اس لیے جھکا دیتا ہوں کہ میرے رب کے زبان پر، میرے رسول کے زبان پر رب بولتا ہے تو میرے آقا نے کہا کیا کہا؟ بس یہ کہا کہ ماں باپ کو ایک دن خوش کر کے نکلا تو تیرے نام اعمال میں دن بھر دھندا ہوندے نہ ہوندے ایک حج مبرور کا ثواب. قبول حج کا ثواب. 5 لاکھ روپے خرچہ کرے تو گارنٹی نہیں، کون کی بھی گارنٹی دینے والے بجا تو اس سال حج ہے نہیں. تو اس سے اندازہ بہت ہے بولنے کو، یاد آ گیا بولنے کو بہت ہے، مگر اتنا یاد رکھو ہے ماں نام کی ایک چیز ہے، باپ نام کی ایک چیز ہے. ان کی قدر کر، ان کی عزت کر. اب فضیلت معلوم ہے. فضیلت یہ ہے کہ ایک بندے نے نیت کی تھی کہ میری دعا قبول ہوگی. بہت لمبا واقعہ ہے. میری دعا قبول ہو گئی تو میں کعبے کی چوکھٹ کو چوموں گا. کس کو چوموں گا؟ آگے بزرگاں لاکھ پہنچا دی. چومنا تھا نا، آگے کس کو چوموں گا؟ کعبے کی چوکھٹ. کس کو چوموں گا؟ انہیں وہاں سے کتنی دور تھا؟ تقریباً 2-2.5 ہزار کلومیٹر دور. نیت کر لیا، منت مانگی، منت پوری ہو گئی. اس کی منت پوری ہو گئی. جانے کی طاقت نہیں ہے. جا کے عالم صاحب نے پوچھا، عالم صاحب میری منت تھی اللہ میری دعا قبول کرے، میں جو ہے کعبے کی چوکھٹ چومنا بالکل منت کرا تھا. پھر اب کیسے منت کر؟ جا نیت جا چوم. بولا کہ صحت ساتھ نہ دے، طبیعت ساتھ نہ دے، زیادہ سفر نہیں ہے، یہ پرابلم نہیں. منت مانگے سو پوری کرنا، منت مانگے سو پوری کرنا. جا کعبے کی چوکھٹ کو چوم. پوچھتے ایک اہل اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر کے کہا کہ سرکار میری مصیبت ہے، میں جانے کعبے میں جانے کون پیچھے ہٹتا ہے، کون پیچھے ہٹتا ہے، مگر میں بھی پیچھے نہیں ہٹتا، مگر میری مجبوری ہے، میں جانے کے قابل نہیں ہوں، جا نہیں سکتا ہوں، میں کیا کروں؟ کعبے کی چوکھٹ کو چومنے جا نہیں سکتا ہوں، میں کیا کروں؟ تو
انہوں نے کہا کیا کہا کہ گھر میں ماں ہے. کیا پوچھا؟ گھر میں ماں ہے؟ بولے کہ نہیں، ماں کا انتخاب ہو گیا. ماں کا انتخاب ہو گیا. کون سے قبرستان میں؟ کون سے قبرستان میں؟ بولے کہ بچپنے میں تھا، انتقال ہو گیا. قبرستان میں گڑے سنتا ہی معلوم کون سا قبرستان ہے. نہیں کون سا قبرستان ہے. نہیں تو کیا بولا؟ جا کہاں جا؟ سیدھا قبرستان جا. مین گیٹ ہٹا نہیں، وہ مین گیٹ کے پاس ایک لکیردار کو کہیں کہ جو ہے مولا میں تیرے گھر تک تو نہیں آ سکتا، مگر اس قبرستان میں جہاں پر تیرے امت کے تمام افراد دفن ہیں، میں یہ نیت کرتا ہوں کہ میری ماں بھی اس میں دفن ہے. میں اس وقت اس قبرستان میں کھڑے ہو کر کے یہ لکیر کو میری ماں کی قبر بنا کر کے اس کے قدم کو چومتا ہوں. یہ نیت کے ساتھ تو چوم لے، اللہ پاک اپنے فضل سے کعبے کی چوکٹ کو چومنے کا ثواب عطا کرے. کس کو چومنے کی نیت؟ ماں کے قدموں کو چومنے کی نیت. وہ ہے جی ماں، وہ ہے ماں، وہ ہے باپ. اللہ کے لیے ان کی قدر کرو، ان کی عزت کرو، ان کی دعائیں کچھ بھی نہیں، ان سے کچھ مانگنے کی ضرورت. اکثر لوگ جو ہے نا بڈھے ہونے کے بعد میں اے میرا حصہ دو، میری پراپرٹی دو، وہ دو، یہ دو. بس یہ کہو کہ ماں دعا دے، کچھ دے نہ دے دعا دے، اچھی دعا. پھر دیکھو مقدر کیسا سر، پھر دیکھو مقام کیسا بنتا ہے. تو چومنا شرک کہہ رہے ہیں؟ نہیں، اہل سنت والجماعت میں چومنا ہی